ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مکرم سامعین گرامی قدر، رب ذوالجلال کی توفیق اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق میں آج ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا یہ مبارک اور مقدس دن نصیب ہوا. یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ اس عظیم دن میں ہم سانس لے رہے ہیں. بہت سارے لوگ گزشتہ سال ہمارے درمیان ہوں گے لیکن اس سال نہیں، اور یہ قیمتی لمحات ہیں، اور ان گراں قدر لمحات کی قدر جو کر لیتا ہے یقیناً وہی منافع اور فائدے کا سودا کر لیتا ہے، ورنہ انسان تو ہمیشہ خسارے میں ہی. ان الانسان لفی خسر. تو اس ماہ مبارک میں ہم نے یہ کوشش کی گزشتہ سال کی طرح اس سال ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل پر مختلف موضوعات لے کر گفتگو کرنے کی کوشش کی. یہ 12 روزہ الحمدللہ ہمارا سلسلہ رہا، اور بہت سارے ہمارے فجر کے جو مستقل نمازی ہیں انہوں نے بڑی توجہ، بہت ہی دلچسپی اور انہماک کے ساتھ ان تمام دروس کو سماعت کی. شمائل رسول آپ سب احباب جانتے ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اور حضور کے سراپا کا تذکرہ شمائل میں داخل ہے. تمام بزرگوں نے جنہوں نے بھی سیرت پر لکھا ہے یا بیان کیا ہے تو انہوں نے شمائل بھی ذکر کی، لیکن شمائل کی جو بنیادی کتاب تھی وہ شمائل ترمذی ہے، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اس کے بعد جتنوں نے لکھا تو ان تمام کے لیے سورس جو ہے وہ امام ترمذی کی یہ شمائل ترمذی کی تھی. بہت سارے بزرگوں نے لکھا، بہت بڑی بڑی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو ہم نے امام یوسف اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب جو اسی کی شرح میں انہوں نے لکھی، اس کے مختلف عنوانات اور ابواب کو لے کر اور اسی کو یوں سمجھیے کہ سورس بناتے ہوئے، حدیث تو ترمذی کی تھی لیکن جو وضاحت اور کمنٹری انہوں نے بیان کی اس سے چیدہ باتیں ہم ان دروس میں ذکر کرتے رہے. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے آدھی کتاب سے زیادہ کے ابواب ہم نے الحمدللہ کور کیے. ٹوٹل 55 ابواب ہیں شمائل ترمذی کے، تو 35 سے زیادہ ابواب ہم نے ان 11 دنوں میں کور کیے. تو آج بھی میری خواہش یہ تھی کہ انہی ابواب میں سے زیادہ کا تذکرہ کر لیا جائے، زیادہ بات ہو جائے. لیکن پھر ایک ذہن آیا کہ آخری باب ذکر کر لیا جائے. اول بھی ابتدا بھی ہوئی اور انتہا بھی ہو جائے، آخری باب بھی ذکر ہو جائے، تو ممکن ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے کہ بھائی چلو بیچ میں ڈنڈی ماری ہے لیکن اول اور آخر تو پورا کیا ہے، تو پوری کا ہی ہمیں ثواب مل جائے. تو آخری باب جو امام صاحب نے بیان کیا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے حوالے سے. اب پوری رات اگر کوئی جلوہ یار کی بات کرتا رہے، 11 دن ہم نے باتیں کی کہ حضور ایسے چلتے تھے، ہم نے یہ بات کی کہ حضور کا لباس کیسا تھا، حضور سر انور پر امامہ شریف باندھتے تھے تو حضور کا شملہ کیسے گرتا تھا، یہ ساری باتیں ہم نے ان 11 دنوں میں کی. تو ہر ایک کی یہ خواہش اور یہ آرزو دل میں مچلی ہوگی کہ یہ جو سن کر اتنی لذت مل رہی ہے تو دیکھیں گے تو کتنا سرور ہوگا. تو اسی وجہ سے امام ترمذی اسی لاجک کو لے کر آئے. جس کا تم تذکرہ ابھی تک پڑھتے رہے ہو نا، اب چونکہ وہ ظاہری اعتبار سے ہماری نگاہوں سے چھپ گئے مگر وہ خواب میں آ کر قسمت تو بیدار کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر آخر میں یہ باب باندھا ہے کہ اب اس باب کو پڑھو اور پھر یہ امید رکھو کہ جیسے وہ اوروں کے خواب میں آتے ہیں ویسے تمہارے خواب میں بھی آئیں. تو یہ باب ہے باب ما جاء فی رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان احادیث کے تذکرے میں یہ باب ہے
کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنے کا ذکر ہے. فی المنام، باب ما جاء فی رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، نیند کی حالت میں خواب کی کیفیت میں مصطفیٰ کے دیدار اور جلوے کا تذکرہ. خواب کیا ہے، خواب کی حقیقت کیا ہے، یہ ایک الگ باب ہے، ہم اس کو بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان احادیث کی جانب آتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا. یہ جان لینا چاہیے کہ میں آپ کے خواب میں آؤں اور آپ میرے خواب میں آئیں تو یہ بغیر کسی قصد کے. آج صبح اٹھ کر کوئی کہیں کہ جناب گڈو صاحب مجھے آ کر کہیں کہ مولانا صاحب رات کو میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، تو مجھے نہیں پتا کہ میں ان کے خواب میں آیا، یہ تو انہوں نے مجھے بتایا. تو کوئی کسی کے خواب میں آئے تو یہ غیر ارادی ہوتا ہے، لیکن حضور کسی کے خواب میں تشریف لے جائیں تو حضور ارادے اور قصد کے ساتھ تشریف لے جائیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب میں تشریف لانے کا یہ اعزاز اور انفرادیت ہے کہ حضور کسی کے خواب میں آئیں تو حضور خود خواب میں ارادے اور قصد کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں. اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جسے حضرت محمد بن بشار رضی اللہ تعالی عنہ اسے بیان کر رہے ہیں، اور جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری راوی ہیں، فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی. فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں اپنا سکتا. سبحان اللہ. کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ میں نے رات کو جنہیں دیکھا ہے نہ جانے وہ حضور تھے یا نہیں تھے، نہ جانے جنہوں نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں اور وہ آ کر اپنا جلوہ اور دیدار کرا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ تھے یا نہیں، کسی اور نے آ کر جھوٹ موٹ حضور کا نام نہ لے دیا ہو. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے شیطان کو اس سے دور کر دیا ہے کہ وہ میری شکل اختیار کر سکے یا میری مثل بن کر وہ کسی کے خواب میں جائے اور کہے کہ میں محمد مصطفیٰ ہوں. کہا کہ یہ شیطان کی دسترس اور اس کے بس میں نہیں، میں جس کے خواب میں گیا تو میں ہی گیا، اور جس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا، بلکہ اس نے دیدار مصطفیٰ ہی کیا. اسی وجہ سے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب میں تشریف لانے کے جو اعزازات ہیں اس میں ایک تو یہ کہ حضور خود باقاعدہ خود اپنے ارادے اور قصد سے اپنے غلام پر کرم فرماتے ہوئے اسے اپنا جلوہ کراتے ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ یہ کہ جس نے حضور کو دیکھا تو اس نے حضور ہی کو دیکھا. تو اس کے بعد کوئی اور نہیں ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت یا شباہت کو اختیار کر کے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں جا سکے. پھر امام صاحب نے تو یہاں وہ حدیث ذکر نہیں کی، مگر امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اب وہ انتظار کرے ان قریب وہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ بھی دیکھے. یعنی پہلے حضور خواب میں آ کر کرم فرماتے ہیں فسیرانی فی الیقظہ، بس اب وہ جان لے کہ ان قریب ہم اسے بیداری کی حالت میں بھی دیدار عطا کریں. تو اس حدیث مبارکہ پر امام بخاری نے بھی، امام مسلم نے، پھر ان کی کمنٹری لکھنے والے بزرگوں نے اس بات کی جانب بھی اشارہ کیا کہ جیسے حضور خواب میں کسی کے تشریف لے جانے پر طاقت رکھتے ہیں، اسی طرح سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ بھی جلوہ اور دیدار کرانے پر بھی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں. تو اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بزرگوں پر اپنی نظر رحمت فرمائی ہے ان میں بہت بڑا نام حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی سلسلہ شاذیہ کے بانی اور ان کے امام حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مبارک اور وہ مقدس ہستی ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب مدینہ المنورہ حاضر ہوئے تو انہوں نے سلام پیش کرنے کے بعد جو عرضی ڈالی وہ عرضی یہ تھی کہ یا رسول اللہ جب روئے زمین کے دوسرے خطے میں ہوتا تھا تو کوئی آپ کی بارگاہ میں آنے لگتا تھا تو وہیں سے کہتا تھا کہ میرا پیغام مصطفیٰ کو پہچانا اور میرا سلام عرض کرنا. آج تو ابو الحسن خود حاضر ہوا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آج آپ اپنا دست کرم مجھے عطا کریں، میں مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے کہ مقام اور رتبہ کیا تھا. فرمایا کہ یہ خواہش اور یہ آرزو کا اظہار کیا گیا
آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر انور سے اپنا دست مبارک باہر نکالا ہے، اور اس وقت ہزاروں کی تعداد میں موجود لوگوں نے جلوہ مصطفیٰ دیدار دست مبارک بھی کیا. جناب ابوالحسن شاذلی نے حضور علیہ السلام کے دست کرم کو بوسہ دیا اور پھر وہ دست کرم واپس چلا. حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی اپنی کیفیت کو ذکر کریں. ہم نہ جانے کون سی زندگی اور کون سی دنیا میں اپنی آپ کو مشغول اور مصروف کیے ہوئے ہیں. دنیا ہی کو ہم نے سب کچھ تصور کیا ہے، اور ہم اللہ سے بھی دور ہیں، اللہ کے رسول سے بھی دور ہیں. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا تو خیال ہی نہیں آتا، اور پتہ نہیں ہم زندہ کیسے ہیں. حضرت ابوالحسن شاذلی کی کیفیت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر پلک جھپکنے کی مقدار بھی، پلک کے جھپکنے کی مقدار بھی اگر میرا حضور سے حجاب ہو جائے، یعنی پلک جھپکنے کی مقدار بھی اگر حضور علیہ السلام میری نظروں سے اوجھل ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں مسلمان ہی نہیں. ایک لمحے کے لیے بھی وہ تصور کرتے ہیں کہ جلوہ یار میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا، اور اگر ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہی تصور نہیں کرتا. دیکھیے کہ یہ کس عظیم منزل پر فائز تھے، اور ان کا یہ کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ صبح و شام جلوہ یار کرتے ہیں. صبح و شام ان کی نگاہوں کے سامنے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، اور حضور علیہ السلام کے جلووں میں ہی وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. کاش کہ ابوالحسن شاذلی کی زندگی کا ایک نقطہ ہمیں نصیب ہو جائے، اور ہمارے لیے بھی پردے اٹھ جائیں اور ہم بھی دیدار مصطفیٰ کریں. یہاں ایک اور واقعہ ذکر کیا گیا ہے ایک فقیہ کے حوالے سے، کہ ہر ایک کا نا اپنا اپنا رتبہ ہوتا ہے. اگر محدثین ہیں تو ان کی اسپیشلٹی ہوگی کہ وہ صرف حدیث پر بہت کام کریں گے. اگر ان سے کوئی فقہ کا سوال پوچھ لیا جائے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ میری فیلڈ نہیں. کوئی اگر فقیہ ہوگا تو وہ حدیث کے بارے میں کہے گا کہ بھائی اس کی جرح تعدیل معلوم کرنی ہے تو کسی محدث کے پاس جاؤ. تو یہ الگ الگ جو ہے سیکشنز ہیں دین کے. تو یہاں ذکر کیا گیا الحاوی الفتاوی میں اس واقعے کو ذکر کیا کہ ایک مجلس سجی اور ایک فقیہ تھے، بڑے عالم تھے. وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک حدیث ذکر کی. انہی کی مجلس میں ایک بابا جی بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ حضور نے ایسے فرمایا، حضور نے تو ایسے نہیں فرمایا. تو وہ جو عالم صاحب تھے، جو علامہ تھے، جو فقیہ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ حضور نے نہیں فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھ سے دلیل مانگتے ہو، وہ دیکھو حضور خود سامنے کھڑے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں فرمایا. اور وہ کشف ہوا، اور مجلس میں موجود تمام لوگوں نے بھی دیکھا، اور ان فقیہ نے بھی دیکھا کہ حضور سامنے موجود ہیں، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیٹا تم نے جس انداز میں بات کی ہے، میں نے ایسے نہیں کہا بلکہ میں نے ایسے کہا. ہمیں یا تو ایسے کوئی ولی کامل کا ہاتھ مل جائے کہ جیسے داتا صاحب نے سارے پردے اور حجابات اٹھا دیے تھے اور لاہور میں کھڑے کھڑے تمام کو کعبۃ اللہ دکھا دیا تھا. ہمیں بھی کوئی ایسا کامل مل جائے کہ جو کہے کہ مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے، لو تمہیں سرکار کا دیدار کرا دے. یا تو اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ کر لو کہ ہماری قسمت جاگ جائے، یا جنہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا ہے ان سے وابستہ ہو جائے کہ ان کے صدقے اور طفیل ہم پر کرم ہو جائے. یہاں میں بطور خاص امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احوال اور ان کی کیفیت کو بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ہی وقت میں محدث بھی ہیں، تاریخ نگار بھی ہیں، سیرت نگار بھی ہیں، اور ایک ہی وقت میں وہ فقیہ بھی ہیں. اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبہ مفسر. تفسیر جلالین جو ہے وہ دو بزرگوں کی ہے، دونوں کا نام جلال الدین تھا. ایک جلال الدین سیوطی، دوسرے جلال الدین محلی. ایک کا وصال ہوا تو پھر دوسرے نے اس کو مکمل کیا، تو اس جلال نام کی وجہ سے، تسنیہ کی وجہ سے تفسیر جلالین کہا جاتا. تو حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت بیداری میں 70 سے زیادہ دفعہ زیارت کی. تو ان کا حالت بیداری میں بطور اہتمام اس کا ذکر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خواب میں اتنی دفعہ دیکھا ہوگا کہ انہیں خود ہی یاد نہیں کہ کتنی دفعہ سرکار نے کرم کیا. تو بطور خاص حضور علیہ السلام کی بیداری کی کیفیت کو ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے عالم بیداری میں 70 سے زیادہ مرتبہ جلوہ یار کیا. اور ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ایک دن حضور سے عرض کیا
حضور سے سوال کیا، اب ملاقات جو ہو گئی، میں نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم جنتی ہو، تم جنت میں جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے دوسرا سوال کیا، دوسرا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ جنت میں تو جاؤں گا، اور لوگ بھی بڑے جنت میں جائیں گے، وہ بھی جائے گا جو سب سے آخر میں جائے گا، لیکن پہلے عذاب لے کر جائے گا، تو میں بغیر عذاب کے ہی جاؤں گا؟ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو ایسے ہی صحیح، تم بغیر عذاب کے جنت میں جاؤ گے، یعنی تم براہ راست جنت میں چلے جاؤ گے، تمہیں جہنم کا جھونکا جو ہے وہ مس بھی نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے عالم بیداری میں مجھے یہ خوشخبری بھی عطا فرمائی اور یہ فیضان عطا کیا۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی کرم فرماتے ہیں۔ رات کی بھی جو سلطان باؤ کے مرکز میں گفتگو تھی، اس میں نے یہی بات عرض کی تھی کہ صرف ایک ہی بات کی ضرورت ہے، وہ چھوٹی سی چنگاری ہے، وہ اگر دل میں لگ جائے تو یہ چنگاری ہو اور حضور کو یہاں سے بھی بیٹھ کر پکارا جائے تو آقا کائنات آج بھی اسی انداز میں سنتے بھی ہیں، اپنے غلام کو جواب بھی دیتے ہیں، اور اپنا دست کرم اور رحمت جو ہے اپنے غلاموں پر اسی طرح سے سایہ فگن بھی فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ذکر کر دوں اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے بیان کیا کہ جناب ابو ہریرہ نے یہی حدیث مبارکہ بیان کی جو پہلے ذکر کی کہ حضور علیہ السلام کی شباہت یا مثل میں شیطان خواب میں نہیں آ سکتا کہ جس نے حضور کو دیکھا تو اس نے حضور ہی کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے تو جناب کلیب فرماتے ہیں، یعنی حضرت عاصم کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا تذکرہ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، یہ تابعین میں داخل ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، تو میں نے ان سے ذکر کیا اور ان سے یہ بھی کہا کہ میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی، تو مجھے اس وقت شہزادہ حسن یاد آ گئے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ فرمان بھی بیان کیا جناب ابن عباس سے، اور ساتھ کہا کہ مجھے حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام کو دیکھ کر مجھے حضور کے نواسے امام حسن مجتبیٰ یاد آ گئے، اور انہیں میں نے ان کی بالکل مشابہ پایا۔ یہ تو ویسے ہی ایک جینیٹک اصول ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، باپ بیٹے کی طرح ہوتا ہے، بیٹی ماں کے مشابہ ہو جاتی ہے، تو یہ ایک جینیٹک معاملہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی مشابہت حضور کے پیاری شہزادی میں تھی، اور پیاری شہزادی سے وہ مشابہت حسنین کریمین میں تھی، تو انہوں نے حضور کو تو نہیں دیکھا تھا لیکن حضور کے نواسے کو تو دیکھا تھا۔ تو وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس کی جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بطور خاص خود والد ماجد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میرا بیٹا حسن سر سے لے کر سینے تک، اور میرا بیٹا حسین سینے سے لے کر قدموں تک مصطفیٰ کے مشابہ۔ اور اسی لیے جناب ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد جب کبھی مجھے یہ خواہش اور آرزو ہوتی اور ہمیں اس بات کی طلب اور اس بات کی تڑپ ہوتی کہ ہم حضور کا دیدار کریں، فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام کا دیدار ہم کرنے کے لیے متلاشی ہوتے، دونوں شہزادوں کو ساتھ کھڑا کر لیتے، ایسے ہی لگتا تھا کہ سامنے محمد مصطفیٰ خود چل رہا ہے۔ ان حسنین کریمین کا یہ خوبصورت جو تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبی اعتبار سے تھا، وہ مشابہت میں اس قدر زیادہ تھا کہ صحابہ انہیں دیکھ کر مصطفیٰ کو یاد کر لیا۔ تو اللہ رب العزت ہماری قسمتوں پر بھی کرم اور رحمت فرمائے، ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی فیضان نصیب اور میسر ہو جائے۔ آج کا دن گزری ہوئی رات بھیک مانگنے کی رات، یقین جانیے کہ یہ اتنے قیمتی لمحات ہیں کہ شیخ محقق نے تو فیصلہ کر دیا تھا نا کہ یہ شب 12ویں کی جو شب ہے وہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ ہم شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے پورا مہینہ سرگرداں رہتے ہیں، یہ تو حتمی سی رات ہے کہ اس رات حضور تشریف لائے ہیں، اس کی فضیلت شب قدر سے بھی افضل ہے، اور اس میں تو ملائکہ جوک در جوک اور جو ہے قطار در قطار زمین پر اترتے ہیں۔ تو حضور جس رات تشریف لائے تو پھر کس طرح کی سجاوٹ تھی، رستوں میں بھی فرشتے تھے، دنیا کے کوچے کوچے میں فرشتے تھے،
اور وہ مصطفیٰ کا استقبال کر رہے تھے. یہ وہ قیمتی لمحات ہیں کہ جن میں ہم سانس لے رہے ہیں. زمانہ بدلا ہے، فضا وہی ہے. زمانہ اور وقت بدلا ہے مگر فضا وہی ہے. بس اپنی مشام روح کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی خوشبو مصطفیٰ اس دنیا کو اپنا فیض عطا کر دے. اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے اور یہ فیضان اسی طرح جاری و ساری رہے. بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ کبھی کبھی کان آنکھوں سے پہلے عاشق ہو جاتے ہیں. کان آنکھوں سے پہلے عاشق ہو جاتے ہیں. تو حضور کا ذکر اور حضور کا تذکرہ ایسا تذکرہ ہے کہ حضور کے تذکروں کے یہ کان عاشق ہیں، اور کانوں کی حلاوت اور دل میں اترنے والی بات شاید کہ اثر کر جائے اور پھر آنکھ بھی ایسی عاشق ہو جائے کہ مصطفیٰ کے دیدار کے لیے آنسو بہا دے. تو حضور کے فراق اور حضور کے غم میں کوئی آنسو بہائے اور حضور کرم نہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں. بس ریاکاری سے ہٹ کر مصطفیٰ کو پکارنے کی ضرورت ہے. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. میں بہت شکر گزار ہوں انتظامیہ کا. یہ میری خواہش گزشتہ سال بھی رہی اور اس سال بھی کہ جب ان دنوں میں آنا ہوتا ہے تو یہ خوبصورت مجلس سجنی چاہیے. گزشتہ سال ہم نے پوری سیرت رسول عربی حضور علیہ السلام کی پوری سیرت کا احاطہ کرنے کی کوشش کی. اس دفعہ حضور کے خد و خال کے تذکرے ہوئے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ زندگی کی ڈور کے ساتھ قائم رہا تو ہم انشاءاللہ اس تسلسل کو ہر سال آنا رہا تو اس سلسلے اور معاملات کو مزید آگے کسی اور عنوان کے ساتھ جو حضور کے ساتھ منسلک اور حضور کی باتیں ہو جائیں ان دنوں میں تو بھولا ہوا سبق یاد ہو جاتا ہے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو بھولی بٹکی ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں وہ پھر سے تھوڑی سی زندہ ہو جاتی ہے اور اسی محبت کے تو فعل ہی ہم زندہ